ربیع الثانی کی 6 تاریخ جمعرات کا دن آ گیا۔ جس گھر میں یہ سورج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں پڑی جاتی ہے، اس گھر کے 7 نسلوں میں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 6 ربیع الثانی کا دن، جمعرات کا دن، رحمتوں برکتوں کا دن۔ جمعرات والے دن کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جمعرات کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا دن ہے، اور اللہ کے ولی کہتے ہیں، اللہ کے بندے کہتے ہیں، دین اسلام کے بندے کہتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس نے جمعرات کے دن اس صورت کو، اس عمل کو کیا، چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا دل ہی دل میں اس صورت کو، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی صورت کو جس نے دل لگی کے ساتھ پڑھا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا، اللہ نے اس کے گھر پر رحمتیں کر دیں۔ اس کے گھر میں ایک ایسا فرشتہ بھیج دیا جو اس کی 7 نسلوں تک جو ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی 7 نسلیں جو ہیں ان کو کبھی رزق کی پریشانی نہ ہو، ان کے رزق میں کمی نہ ہو، تو آج جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کر لیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر لیں۔ اس وظیفے کے وسیلے سے، اس عمل کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کے گھر کی ہر پریشانی کو، مشکل کو آسان کر دیں گے۔ آپ کے گھر سے مشکلات کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس نوبت پہ آپ پہنچے ہیں کہ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غربت کے نظارے لینے پڑتے ہیں، غربت جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی، تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اللہ پاک کی اس وظیفے کے وسیلے سے آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ میاں بیوی میں محبت اور خلوص ہوگا، فرما بردار اولاد ہوگی۔ اگر کوئی میری بہن یا میرا بھائی رشتے کے لیے پریشان ہے، ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے، اللہ پاک نوکری کے اچھے اسباب لگائیں گے۔ اگر کوئی کاروبار جس نے شروع کیا ہے، کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، تو آپ آج اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر لینا ہے۔ وقت کی، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں آپ اس صورت کو پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس وظیفے کے وسیلے سے آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں ہیں، اور آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کبھی آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی الگ الگ سے حاجتیں اور مقصد ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی الگ الگ سے حاجت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے۔ کسی کو ذاتی گھر چاہیے تو کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو راتوں رات مال و مال ہونا ہے تو کسی کو بیٹیوں کے لیے رشتے چاہیے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے۔ تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے کہ میں فلاں مقصد کے لیے آج یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو آپ نے جب نیت کر لی، اپنے مقصد کو ذہن میں بٹھا لیا، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ، آپ نے اس آیت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ، بڑی ہی خلوص نیت کے ساتھ آپ نے آیت کریمہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ کے 2 نام، یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، ان دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔
قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت لیکن مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والی صورت، غربت افلاس کو ختم کرنے والی، انسان کے لیے لڑنے والی، انسان کے لیے سفارش کرنے والی صورت، قرآن پاک کی چھوٹی صورت لیکن بہت ہی پرتاثیر، آپ کے حاسدوں آپ کے دشمنوں کو ابتر کرنے والی صورت اور آپ کو مالا مال بنانے والی صورت۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنے رب سے سچے دل سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کے وسیلے سے میری مشکل کو آسان کر دے۔ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ پاک اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنے محبوب کا صدقہ کر کے میری مشکلات کو، میری پریشانیوں کو ختم کر دے، اور اپنے گھر پہ اپنے کاروبار میں رحمتوں برکتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اتنی توجہ خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔